جو ہیں میں تھک بھی گیا ہوں، کوئی اس موضوع سے متعلق ہیں میں ان کا جواب ضرور دوں گا. جی یزید کا بیٹا تخت چھوڑ کر کیوں گیا تھا؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس نے حکومت کی تھی بعد میں. کیا علی اصغر کی شہادت 6 محرم کو ہوئی اور ان کی عمر کتنی تھی؟ یہ تو معلوم نہیں، لیکن ان کی عمر 6 مہینے تھی، بچے تھے وہ. شیعہ والے اپنی مجلسوں اور نوخان اپنے نوحہ میں جو بیان کرتے ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ سب تاریخی کتابوں میں ملتا ہے کیا؟ کچھ نہیں ملتا ہے. یہ تاریخی کتابوں میں کچھ نہیں ملتا ہے. جی اگر واقعہ کربلا ایک کتاب مقتل حسین کے نام سے اس کے بغیر کسی کتاب میں نہیں، تو جو تاریخی واقعات آپ بیان کرتے ہیں وہ کون سی کتاب میں ہے؟ یا واقعہ کربلا کس محدث نے اس کو نوٹ کیا؟ بیٹھ جائیں وہ بیٹھ جائیں، اور جو کسی وجہ سے جانا چاہتے ہیں، کوئی اپنی کام کی غرض سے جانا چاہتے ہیں تو وہ جا نہیں سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. تقریر ہوئی تھی ہم نے کر لی، جو جانا چاہیں وہ خاموشی سے چلے جائیں اور باقی حضرات بیٹھ جائیں. چند منٹوں میں اس کو نپٹا دیتا ہوں. بیٹھ جائیں، ذرا تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. ذرا دیکھیں جی، واقعہ کربلا سب سے پہلے اس کتاب نے لکھا اس کا نام ہے مقتل حسین. اس کا لکھنے والا ہے لوط ابن یحییٰ ابو مخلف. یہ کربلا کے واقعہ کے 20 سال بعد پیدا ہوا ہے، 20 سال بعد پیدا ہوا ہے، اور یہ بغیر سند کے لکھتا ہے. واقعہ کے 20 سال بعد پیدا ہوا اور کوئی سند نہیں پیش کرتا، اور جن لوگوں کی سند پیش کرتا ہے محدثین انہیں کذاب کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے لوگ تھے، جھوٹی کہانیاں کھڑا کرتے تھے. اگر مقتل حسین کتاب تاریخ سے نکال دی جائے تو دنیا میں کوئی ثابت بھی نہیں کر سکتا کہ واقعہ کربلا ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا. باقی تبری اس نے مقتل حسین سے لیا ہے، سب کا ماخذ مقتل حسین ہے، اور وہ لوط ابن یحییٰ کذاب تھا. اگر واقعہ کربلا کا آپ انکار کرتے ہیں یا اس میں سے اکثر باتوں کا انکار کرتے ہیں تو شہادت عمر، شہادت عثمان کون سی کتابوں سے آپ بیان کرتے ہیں؟ ان کا انکار بھی نہیں اور بیان بھی تفصیل سے کیے جاتے ہیں. دیکھیں، جو ہم شہادت عثمان کو بیان کرتے ہیں یا شہادت عمر کو بیان کرتے ہیں وہ صحیح مستند حوالہ جات سے سیرت، تاریخ، حدیث کی کتابوں سے ثابت ہے، اور اس میں کسی صحابی کی یا خاندان علی کے کسی فرد کی کردار کشی نہیں ہوتی. ہم اس طرح بیان کریں کہ خدا نخواستہ خاندان علی کے کسی بندے کی کردار کشی ہوتی ہو. جب حسین کا سر مبارک عبید اللہ زیاد کے پاس لایا گیا اور ایک تشت میں رکھ دیا گیا تو وہ بدبخت اس پر لکڑی سے مارنے لگا. دیکھیں، کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ سر مبارک یزید کے پاس گیا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ سر مبارک ابن زیاد کے پاس گیا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں سر مبارک مصر لے جایا گیا اور وہ وہاں دفن کیا گیا. ایک بات مجھے آپ بتائیں، سن 1978 تھا یا 79 تھا یا بھٹو صاحب کو پھانسی دی، جنرل ضیاء الحق نے پھانسی دی، اس نے دفن پہلے کروایا بھٹو کو اور خبر ریڈیو پر کیوں؟ پھانسی کو اس کو 4 بجے لگ گئے تھے، خبر نشر ہو رہی ہے زور کے بعد، پہلے لے گئے دفن کیا پھر خبر. کیوں؟ ہنگامہ نہ ہو، لوگ سڑکوں پہ نہ ہو، بھٹو کے حامی نہ ہو، یا حضرت حسین اتنا مظلوم، تم نے اتنا مظلوم بنایا کہ لوگ اس کے سر کو لے کے پھرتے رہے اور کسی بندے نے بھی ان کے حق میں آواز نہیں اٹھائی. تم لوگ جتنے بیٹھے ہو یہاں، جتنے بھی تم سارے مل جاؤ، اس زمانے کے جو صحابہ تھے یا تابعین تھے ان کے تم پاؤں کی مٹی کا بھی مقابلہ کر سکتے. وہ نبی پاک کے قریب کے زمانے کے تھے، مسلمان تھے. اگر
نہیں تھا، وہ تو بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، بہت اونچے ہیں۔ اگر آج کسی عالم کو، عالم حقانی کو قتل کر کے ان کا سر نیزے پہ ٹانگ کے پنڈی سے لاہور، لاہور سے پشاور، ملتان پھرایا جائے، آپ برداشت کرو؟ ہرگز نہیں۔ اگر اس عالم کی بیٹیوں کو اونٹ کی ننگی پیٹھوں پر دوپٹے اتار کے باندھ دیا جائے، تم برداشت کرو؟ نہیں کرو؟ میدان میں آؤ، نکلو گے؟ اس زمانے کے جو صحابہ تھے وہ آپ کتنے مومن بھی نہیں۔ اس کا مطلب تو یہ نکلا یاد کہ اس وقت پوری دنیا میں حضرت حسین کا ایک بھی گھر خواہ نہیں تھا، ایک بھی ان کا ساتھی نہیں تھا۔ یہی ثابت کرنا چاہتے ہو؟ انا للہ، وہ تو یار محبوب تھے لوگوں کے، وہ تو پیارے تھے لوگوں کے، ان کے ساتھ تو اس وقت کے مسلمان محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ان کا احترام کرتے، حضرت ابو ہریرہ ان کا احترام کرتے تھے، حضرت ابن عباس ان کا احترام کرتے تھے، دوسرے لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ یہ ساری کہانیاں جو گھڑی گئی، جو 70 صحابہ نے بیعت کی تھی یزید کی، پھر حضرت حمزہ نے مسجد نبوی کے منبر پر چڑھ کر کیوں فرمایا کہ بیعت توڑ دو؟ کیونکہ یزید کا فکس ظاہر ہو گیا ہے۔ ناصر الطواری ابن کثیر، دیکھیں آپ بخاری پڑھیں، اس میں حضرت ابن عمر کا قول پڑھیں۔ حضرت ابن عمر نے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ ہم نے اس آدمی کی بیعت کی ہے اللہ اور رسول کی بیعت سمجھ کے، جس نے بھی اس کی بیعت کو توڑا تو مجھ ابن عمر سے اس کا کوئی تعلق ہو نہیں۔ وہ چند لوگ تھے جنہوں نے بغاوت کی تھی، ورنہ مدینہ کے سارے لوگ ان کے مخالف تھے۔ یہ ساری کہانیاں بنائی گئی ہیں یاد، مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے، یہ جو آپ نے بیعت توڑ دی، مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے اور 1000 لڑکیاں زنا سے حاملہ ہوئی، 1000 لڑکیاں، اور 1000 حرامی بچے پیدا ہوئے۔ یہ تاریخ نے لکھی نہیں، تاریخ اس تاریخ کا آپ نے حوالہ دیا تو اس میں یہ بھی لکھا ہو۔ آج اگر سرگودا میں الیاذ باللہ پنڈی میں اسلام آباد میں وقت کے حکمران اور فوجی داخل ہو جائیں اور مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو کر زنا کرنا شروع کر دیں لڑکیوں کے ساتھ، آپ برداشت کرو؟ جو صحابہ سارے دیوس تھے وہ زنا کرتے رہے۔ اچھا چلو، فیصل مسجد میں آج کے حکمران گھوڑے باندھ دے، مسجد نبوی تو یار بہت بڑی مسجد ہے، اس میں ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر ہے، وہ میرے نبی کی مسجد، اس میں گھوڑے باندھ لیں۔ اگر آج کسی مسجد میں وقت کا حکمران گھوڑے باندھے، گھوڑے لیڈ کریں، تو برداشت کرو؟ یہ ساری باتیں کیوں تاریخوں میں صحابہ پر یہ الزام ثابت کرنے کے لیے کہ وہ دیوس تھے، ظالموں کا ساتھ دیتے تھے، انہیں کوئی اسلام کے ساتھ خیر خواہی نہیں تھی، اس میں وہ کامیاب ہیں۔ انہوں نے ڈگڈگی بجائی اور آپ نے اس پہ ڈانس کرنا شروع کیا۔ اگر یزید کا تعلق قتل حسین سے نہیں تو پھر یزید انتقام کیوں نہیں؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ وقت کا حکمران انتقام دے، بعض اوقات سیاسی حالات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے قاتلوں کا قصاص لیا تھا؟ تو ہم حضرت علی کو الزام دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلط کیا؟ میں تو نہیں کہہ سکتا، میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی۔ جبکہ دو لوگ ایف آئی آر کروانے کے لیے آئے، معاویہ، عائشہ، انہوں نے علم بلند کیا قصاص۔ اتنے لوگ یہاں موجود ہو، فیس بک پہ بھی تقریر کرے گی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
شہادت کی FIR، قصاص کا نعرہ پورے مملکت اسلامیہ میں کسی بندے نے لگایا؟ حضرت زین العابدین نے درخواست کی؟ کسی نے درخواست ہی نہیں کی۔ آپ کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی، اولاد 4 سال بعد ہوئی، نبوت 40 سال میں ملی، آپ کی خود 2 بیٹے ہیں جن کا نکاح اللہ آپ کے بیٹوں سے ہوا تھا، ان کو طلاق بھی ہو گئی، جب دعوت اسلام دی گئی تھی 11 سال کی عمر میں ان کی شادیاں بھی ہو گئی تھیں۔ میرے بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ ان کی شادی ہو گئی تھی؟ صرف نسبت ہوئی تھی، بیٹیوں کی صرف نسبت ہوئی تھی، شادی ان کی نہ شادی ہوئی تھی نہ رخصت ہوئی تھی، رخصتی ہوئی تھی۔ شین کے نزدیک قاتل حسین انس ابن مالک ابن سعد تھے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی کسی کتاب میں اگر قاتلوں میں کسی مستند کتاب میں، پھر سنو، دنیا کی کسی مستند کتاب میں مستند روایت ہو کہ انس ابن مالک یا ابن سعد حضرت حسین کے قاتل ہیں، دنیا کے کسی بندے میں جرت ہے تو اسے قیامت کی صبح تک کی اجازت ہے حوالہ پیش کر لے آئے۔ حضرت حسین نے، حضرت زین العابدین نے کسی موقع پہ کہا کہ وقت کا حکمران میرے بابا کا قاتل ہے، کسی کے پاس حوالہ ہے تو پیش کر لے آئے۔ یہ وہی سوال 25 سال کی عمر میں اس کا میں جواب دے چکا ہوں۔ حضرت حسین اپنی مرضی نہیں کر سکتے تھے، ان کو کس بات کا دباؤ تھا؟ حضرت حسین صحابی ہیں، ہماری طرح نہیں ہے اپنی بات پہ اڑ جانا، ضد کرنا، نہیں۔ انہیں یہاں آ کے اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ کوفیوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ جب انہیں سمجھ آ گئی تو نیک نیتی سے انہوں نے اپنے موقع سے کیا کر لیا؟ رجوع کر لیا۔ خاندان حسین کے بغیر خصوصاً حضرت زینب کا دمشق جانا، اس کا سبب سارا قافلہ دمشق کیا تھا جی، یہ یوں ہی انہوں نے بنایا ہے۔ آپ دلاؤ میں پڑھے اللہ باقر مجلسی، سارا قافلہ دمشق کیا تھا، اور دمشق میں جب دربار میں یہ پہنچے تھے تو یزید کے گھر والے، ان کی بیوی ننگے سر ماتم کرتے ہوئے دربار میں آ گئی تھی، اور یزید اپنے تخت سے اترا، اس کے سر پہ چادر ڈالی اور کہا اندر چلی جاؤ، ابن زیاد نے جلدی کی ہے، میں حسین کے قتل پہ راضی نہیں تھا، جاؤ اور حضرت حسین کا نوحہ کرو۔ یہ جلاؤ العیون میں ملا باقر مجلسی نے نقل کی ہے۔ یزید کی جو بیوی تھی اس کا نام ہے محمد۔ ایک تو تم سنی ہو، سنی وہی ہوتا ہے بالکل سن، جسے اپنے مذہب کا پتہ نہ۔ یزید کی بیوی کا کیا نام تھا؟ محمد۔ یہ کس کی بیٹی تھی؟ محمد عبداللہ ابن جعفر۔ عبداللہ ابن جعفر۔ جعفر کون تھے؟ حضرت علی کے بڑے بھائی، حضرت حسین کے کیا لگے؟ چچا زاد بھائی، حضرت حسین کے لیے چچا زاد بھائی، پھر یہ حضرت حسین کے ہیں بہنوئی۔ حضرت زینب کی شادی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ۔ یہ محمد عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی ہے، زینب سے نہیں ہے، دوسری بیوی سے، حضرت زینب کے بطن سے نہیں ہے، ان کی کسی دوسری بیوی کے بطن سے ہے، محمد۔ انہوں نے محمد کا نکاح کس کے ساتھ کیا؟ یزید کے ساتھ۔ تم بھی اپنی بیٹیاں شرابیوں کو دیتے ہو؟ نہیں، شرابیوں زانیوں کو دیتے ہو، رشتے انہی کو دیتے ہو تم۔ عبداللہ ابن جعفر نے رشتہ کیوں دیا تھا؟ حضرت علی کے چچا زاد بھائی نے یہ رشتہ کیوں دیا؟ یہ محمد حضرت زینب کی سوتیلی بیٹی ہوئی،
کیا ہوئی ستیلی بیٹی حضرت زینب کی. حضرت زینب جب کربلا میں گئی عبداللہ ابن جعفر نے انہیں طلاق دے دی تھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ تم نہ جاؤ رہ جاؤ تم. انہوں نے طلاق دے دی. اب عبداللہ ابن جعفر نے طلاق دے دی تو حضرت زینب اپنی ستیلی بیٹی ام محمد کے گھر میں رہنے لگی. وہی ان کا انتقال ہوا. اسی لیے دمشق میں ان کی کیا بنی؟ قبر بنی. یہ دنیا کا کوئی بندہ اس کی تردید نہیں کرے گا. اگر تردید کرتا ہے تو پھر ہمیں مطمئن کرے کہ حضرت زینب کی قبر منور دمشق میں بنو امیہ کے قبرستان میں کیوں بنائی، اس کی ہمیں وجہ بتا دے، ہم مطمئن ہو جائیں گے. ہماری وجہ جو سمجھ ذہن میں آئی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. حضرت امام حسین کے قتل کا فتویٰ کسی ایک بڑے مفتی نے دیا تھا، کسی نے فتویٰ نہیں دیا. اس وقت سارے مفتی تھے، کوئی ایک مفتی تھا، سارے عالم ہوتے تھے، قرآن کے عالم، حدیث کے عالم، فقہ کے عالم، بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے تابعین. کوئی یہ فتویٰ دے سکتا ہے اور یہ فتویٰ دینے کے بعد وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہو سکتا ہے؟ حضرت حسین کو قتل کرنے کا جو فتویٰ دے وہ مسلمان ہو سکتا ہے وہ بندہ؟ جو اس دنیا پہ پہلا حملہ ہوا ہے تمام محدثین نے لکھا ہے یار اس لشکر کا سپہ سالار یزید ابن، تمام محدثین نے اس کو لکھا ہے. حضرت مسلم وکیل کے ساتھ ان کے بیٹے بھی تھے یا نہیں؟ دیکھیں آپ ایک مہم پہ جا رہے ہیں، رستہ بڑا مشکل ہو تو آپ 3 سال کے بیٹوں کو بھی ساتھ لے جاتے. عقل بات ہمارا اس کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی. ایک مہم پہ جا رہے ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. یہ ناموں کے بارے میں بتا چکا ہوں. وہ کون سے صحابہ تھے جن کا نکاح 10 محرم کو ہوا. اگر میں بتا دوں گا تو آپ پھر کہیں گے یہ واقعہ کربلا سے پہلے ہوا. پہلے تو ہو سکتا ہے، بعد میں نکاح نہیں ہو سکتا. نکاح میرے نبی کی سنت ہے. وہ عید الفطر کے دن بھی ہو سکتا ہے، 12 ربیع الاول کو بھی ہو سکتا ہے، 18 ذی الحجہ کو بھی ہو سکتا ہے، شہادت عمر کے دن بھی ہو سکتا ہے، شہدائے بدر کے دن بھی ہو سکتا ہے. وہ نیکی کا کام ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. حضرت حسین اور حضرت حسن کے ماننے والے لاکھوں آدمیوں نے اپنے بیٹوں کے نام حسن حسین رکھے ہیں، جبکہ یزید کے ماننے والوں نے یزید کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام نہیں رکھے. یہ با یزید بستامی کون ہے؟ یہ با یزید کون ہے؟ ولی اللہ نہیں، ابو یزید. یہ ہم لوگ جو سعودی عرب سے مشرقی جانب ہے، ہم پاکستان والے، ہمارا جو منہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کھانے کعبے کو کس دیوار کی طرف ہوتا ہے؟ دروازے والا. ہمارا منہ کس رخ پہ؟ جس طرح کھانے کعبے کا کیا دروازہ، یہ مشرقی جانب. ہمیں دین پہنچا ہے ایران کے ذریعے. دین ہم تک پہنچا کس کے ذریعے؟ ایران کے ذریعے. ایران نے ملاوٹ کر ہمارے دین میں کیا ہو گئی؟ ملاوٹ. یہ جتنے شرکیہ الفاظ ہیں، داتا، گنج بخش، غریب نواز، دستگیر، یہ سب کیا ہے؟ فارسی ہے. عربی یہ سب کیا ہے؟ فارسی. یہ ملاوٹ. یہ ہمارے کچھ دوست 4 تراویح پڑھتے ہیں تو 4 تراویح کے بعد اس کے الصلاۃ بار محمد، یہ بار کیا ہے؟ فارسی. اگر یہ سعودی عرب سے آیا ہوتا تو الصلاۃ علی محمد، لیکن کیا وہ کہتے ہیں الصلاۃ بار محمد، تو یہ بار کیا ہے؟ تو یہ ہمارے دین میں ملاوٹ. جو سعودی عرب سے مغربی جانب ملک ہے وہاں یہ چیزیں تو نہیں ہے. نو
اچھا راوی سمجھ لیں، میں ممبر رسول پہ ہوں باوضو اللہ کے گھر میں. میں سن 1988-87 میں پہلی مرتبہ حج پہ گیا. باب عمر مسجد نبوی، یہاں مسجد نبوی ختم ہو جاتی ہے. باب عمر پہ مسجد نبوی، یہ باقی علاقہ بعد میں تھا مسجد عمر. میں باب عمر سے داخل ہوتا تھا، باب عمر سے باہر نکلتا تھا. باب عمر سے نکل کے جب اس جانب میں دیکھتا تو ایک میڈیکل ہال، میڈیکل ہال کو سعودی میں کہتے ہیں صیدلیہ. میڈیکل ہال کو کیا کہتے ہیں؟ صیدلیہ. میں نے اپنی آنکھوں سے بورڈ دیکھا ہے صیدلیہ یزید، صیدلیہ یزید، یعنی یزید میڈیکل ہال. یہ مسجد نبوی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس جانب ہماری طرف یہ شریعت نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ یزید کے نام کو گالی بنا دی. اب آپ یزید اپنے بچے کا نام رکھیں گے تو اس بچے کی شخصیت پہ اثر پڑے گا، بچے اس کو چھیڑیں گے، مستقبل اس کا تباہ ہوگا. اللہ کے بندو، آج کچھ ممالک میں اسامہ نام کے جو لوگ ہیں انہوں نے پاسپورٹوں پہ مصیبت پڑی ہے. محمد نام، محمد، دیکھیں آپ کس طرح یہ لوگ اسامہ بچے کا نام، کچھ بندے کا نام ہے، اس پر وہ اس کی تحقیق شروع ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں ایک بیٹی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، اس کا نام تجویز کر دیں. آپ اس کا نام رکھیں امامہ. امام جس طرح کا امام، امامہ آگے بڑھنے والی. یہ میرے نبی کی نواسی ہے، حضرت زینب کی بیٹی ہے. زینب آپ کی بڑی بیٹی ہے، یہ ان کی بیٹی ہے امامہ. بخاری میں آتا ہے، بخاری میں یہ روایت بخاری میں نبی پاک نماز پڑھتے تھے، امامہ کو اپنے کاندھے پہ اٹھا دیتے تھے اور جب رکوع کرتے تھے اسے نیچے اتار دیتے. گھر پر نفلی نماز ہو، گھر میں جو نماز پڑھتے تھے نفلی، پھر آپ سجدہ کرتے، دوسرا سجدہ کرتے ہوئے جب آپ دوسری رکعت کی طرف اٹھتے تھے پھر امامہ کو اٹھا کے اپنے کاندھوں پہ اٹھاتا. اپنی اس نواسی. ایک دفعہ مال غنیمت میں ہار آ گئے، ایک ہار بہت خوبصورت تھا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کو ملے گا؟ آپ نے فرمایا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہو. صحابہ نے گزر شروع کی کہ یہ ہار تو حضرت عائشہ کی طرف گیا. صحابہ سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ محبت نبی پاک کو کس سے ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جب اس ہار کی تقسیم کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا میری بیٹی امامہ کو بلاؤ. آپ نے وہ ہار کس کو دیا؟ اچھا آپ پہلے سنت ہیں، جو بندی بریلوی حدیث سارے لوگ یہاں ہمارے بھائی ہوں گے. اس بات کا کس کو پتا تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. 6 مہینے تو حضرت فاطمہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ میرے بعد شادی کرنی ہے تو میری بھانجی امامہ سے کرنی ہے. تو حضرت فاطمہ کی انتقال کے بعد حضرت علی نے دوسری شادی کی، وہ کس سے کی تھی؟ امامہ سے. یہ کس کو پتا تھا؟ یہ تو میرے علم میں نہیں دیکھا جا سکتا ہے. تو امامہ سے آپ نے شادی، محمد ان سے بھی ایک دیکھا تھا. یہ ہمارے مرزا سے یزید نے میرے زیاد کو شاہ حسین کے بعد معذور کیوں نہیں کی؟ کچھ حکومت کے وقت کی پرانی مجبوریاں، غلطی بھی ہو سکتی. یہ تو نہیں ہے کہ یزید کی غلطیوں سے پار نہیں، معذور کیا تو غلطی ہو سکتی. ابن زیاد حسین کے ساتھ مبارک کو 22 سال مبارک کہیں نہیں لے جایا گیا.
آپ ابن تیمیہ کی کتاب راس الحسین پڑھیں یا پڑھیں آپ راس الحسین، دھجیاں اڑا دی ہیں ابن تیمیہ نے یہاں کہ یہ سارے افسانے گھڑے گئے ہیں، انسان مبارک نیزے پہ رکھ کے پھلایا گیا اور لے جایا گیا۔ حضرت حسین جب مدینے سے نکلے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہی تھا کہ یزید کی جو خلافت ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ بالکل واضح سن لو، عبداللہ ابن زبیر کا بھی یہ خیال تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حسین کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ خلافت کا طریقہ ٹھیک ہو نہیں ہے، اس لیے انہوں نے بیعت نہیں کی اور وہاں سے وہ چلے گئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سفر نہیں کیا جی، حضرت حسین نے اونٹنی پہ سفر کیا۔ یہ سارا سفر جو تھا یہ گھوڑے پہ نہیں تھا بلکہ یہ سفر اونٹنی پہ تھا۔ حضرت عقیل کی کنیت ابو یزید تھی۔ عبداللہ بن جعفر نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا تھا اور عبداللہ ابن جعفر نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ حضرت معاویہ کے کہنے پہ رکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کس نے تھا کہ اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھو؟ حضرت معاویہ۔ اللہ